بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑے شوق سے، بڑے ارمانوں سے عورتیں نکلتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں، چائے پیتی ہیں، مزے اڑاتی ہیں، 2 2 3 3 گھر ایک دن میں جاتی ہیں چاند سی دلہن دیکھنے، اور یا پھر تصویریں منگواتی رہتی ہیں۔ یہ تو دیکھو نا، یہ تصویروں کا کیا چکر ہے، تصویریں کبھی ایکچوئل آتی ہیں؟ بہت خوبصورت لڑکی کی یاد رکھو، بہت خوبصورت لڑکی کی کبھی اچھی تصویر نہیں آتی۔ بونڈی جو ہوتی ہیں نا، اور سانولی، کالی، جن کو آپ کالی کہیں گی، اور سانولی، جو انڈین ایکٹریسز جو اتنی خوبصورت لگتی ہیں وہ سب کالی ہوتی ہیں، ان کی بڑی خوبصورت تصویریں آتی ہیں۔ جو آپ خوبصورت دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ سب کالی ہوتی ہیں، جو آپ ریجیکٹ کرتی ہیں وہ سب گوری اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ خیر بہرحال میں تو یہی ایڈوائز کروں گی عورتوں کو، بالکل بھی تصویریں نہ بھیجیں۔ چاند سی دلہن تو لینے نکلتے ہو، کبھی اپنے دلہا کو بھی دیکھا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ مجھے تو فیڈ بیک بہت ملتا رہتا ہے، مسز خان آئیں تو تھیں، دیکھیں ان کی بہنیں کیسی تھیں، سارے پاؤں پھٹے ہوئے تھے، عجیب و غریب چپلیں پہنی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر کو کبھی دیکھ رہی تھی، کبھی ہمارے برتنوں کو دیکھ رہی تھی، کبھی ہماری بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ طریقے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، جاتی ہیں ہر چیز۔ مسز خان ان کے صوفے جو تھے نا، ان کے کرٹنز اور صوفے اور قالین جو تھے وہ بالکل الگ الگ رنگ کے تھے۔ یہ بھی ایک دن مجھے سننے کو آیا، بھائی تم صوفے قالین دیکھنے جاتے ہو کہ لڑکی دیکھنے جاتے ہو؟ چائے پانی پینے جاتے ہو کہ لڑکی دیکھنے جاتے ہو؟ آپ لوگوں کو ذرا تمیز نہیں۔ اپنے ذرا جو لڑکا موٹا جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، تمیز سے وہ بیٹھ نہیں سکتا، بدتمیزی آپ کو سکھائی ہوئی ہے، اچک اچک کے کھا رہا ہے وہ بھی، کیا یہ طریقہ؟ اور آپ لوگ بھی بڑے مزے مزے سے چیزیں ویزیں کھا کر، اور پھر کبھی جواب ہی نہیں دینا ان کو، کبھی کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، ہمارے استخارے میں نہیں آئے، یہ پولائٹلی۔ وہ بیچاری مجھ سے فون کرتی ہے، مسز خان وہ آئے تھے، ہم نے بڑی خاطر کی، بڑا کچھ رکھا۔ میں نے کہا کیوں رکھا؟ چائے کے ساتھ کچھ بھی گھر میں پڑا ہو، فروٹ رکھ دو یا بسکٹ رکھ دو، ایک 10 روپے کا پیکٹ منگا کے وہ کھول کے رکھ دیا کرو، چونکہ یہ اس لائق نہیں ہوتے۔ ہاں دوسری میٹنگ میں آئیں تو پھر بہرحال کچھ بھی کرو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، واقعی نہیں پتہ ہوتا فرسٹ ٹائم when they are coming, even second time also۔ کیا پتہ کہ وہ کیسی دلہن لینے نکلے ہو، چاند سی دلہن ان کو چاہیے، گوری بھی ہو، اچھی بھی ہو، سٹیٹس بھی ہو، اپنے بھائی بہن بھی وغیرہ بھی اچھے سٹینڈرڈ کے ہو، بھائی بھی اچھے پوزیشن پر ہوں، فادر بھی اگر ریٹائرڈ ہے تو اچھی جگہ سے ہوں، ویسے تو منہ ہی بنا لیں گے اگر ریٹائرڈ ہوئے یا بوڑھے ہوئے کہ یہاں سے شاید کچھ ملے گا نہیں۔ لڑکی بھی پڑھی ہوئی ہو اور کما رہی ہو خوب، تاکہ ہمیں تھوڑا سا، ہماری بھی فیملی کو تھوڑا سا سٹیٹس گو ان کا ہو، تو ذرا کما کر لائے، ہم بھی ذرا اچھے کھائیں پئیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے بچوں کا رنگ روپ نہیں دیکھتی، ان کی ڈریسنگ نہیں دیکھتی، ان کے شوز نہیں دیکھتی۔ ایک دفعہ تو عورت نے بتایا مسز خان، وہ لڑکے کے جوتوں میں سے بھی اسمیل آ رہی تھی۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ لڑکی دیکھنے جا رہے ہو کہ دفتر سے اٹھ کر آئے، اماں نے سیدھا کہا کہ چلو ایک دم چلو، اور پھر آپ نے پاؤں بھی نہیں دھوئے، کچھ بھی نہیں کیا اور چل پڑے؟ دس از ویری انفیئر۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، لڑکا ذرا فریش اپ تو ہو جائے، اگر آفس سے آئے اور اطمینان سے اس کے چہرے پہ ذرا مسکراہٹ ہو۔ یہ تھوڑی کہ یوں بھنوٹ ہو کر لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر سے لے کر نیچے تک ان کی ڈریسنگ، اور ان کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں۔ اگر لڑکے کو کنفیوز کریں، الٹے سیدھے کویسچنز کریں، یہ تو شرافت ہے آج کل۔ کیونکہ لڑکیوں کا مجھے پتہ ہے ریشو بہت زیادہ ہو گیا، پڑھے لکھے لڑکے کم ہیں، ماں باپ بیچارے چپ ہی رہتے ہیں کہ چلو کہیں بات بن جائے، کسی طرح ہم چپ رہیں تو یہ چلو کہیں ان کو ہماری کوئی بات اچھی لگ جائے، کچھ ہماری ادا اچھی لگ جائے، تو وہ تو بیچارے بچھے جاتے ہیں، اور لڑکے والے خوب اکڑ اکڑ کے اب بہنیں اور امائیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، خوب کبھی لڑکی کے اماں سے، کبھی لڑکے کے ابا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی چلو ہمیں باتھ روم جانا ہے، آتے ہی تم لوگوں کو باتھ روم بھی جانا ہوتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے گھر دیکھنے کے لیے، بیڈ رومز دیکھنے کے لیے آپ اندر ہی اندر گھسے جا رہے ہوتے ہیں، باتھ روم آپ کو سب سے پہلے جانا ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ اپنے گھر والوں کو اور کم سے کم لوگوں کو لے کر جایا کریں، صرف 2 لوگ جایا کریں۔ ڈھیر سارے چچا خالہ بھی کبھی چلی جاتی ہیں، چچیاں بھی، پھوپھیاں بھی، ان کو بڑا شوق ہے، اس نے پالا تھا میرے بیٹے کو، ہاں اس نے پالا تھا، وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم لوگوں کو بالکل
بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور دل آزاری کبھی کسی بچی کی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جن بیٹیوں کو لے کر جا رہی ہیں ان کو بھی پہلے دیکھ لیں، وہ بھی موٹاپے سے بھرپور ہوتی ہیں، چہرے بھی ان کے اتنے چوڑے چوڑے، اور لڑکیوں کو تو آپ پتہ نہیں کیسی دلہن لا رہی ہوتی ہیں، اپنی بچیاں نہیں دیکھتی، اپنے بچے نہیں دیکھتی، اور لوگوں کو کرٹیسائز کر کے ان کے دل توڑ کے آتی ہیں۔ بعض دفعہ میرے پاس عورتیں رو پڑتی ہیں، کہتی ہیں مسز خان اس طرح دیکھ رہی تھی، اس طرح کر رہی تھی، وہ اپنے بچے کو تو دیکھتی ہیں، کتنا موٹا پیٹ تھا، کتنا اگلی لکنگ تھا، کالا ٹٹر بٹیر کہہ رہے تھے کہ اس قدر کالا کلوٹا، اور دیکھو تو لڑکی حور سی، ہماری بچی کو اتنی باتیں کر گئی، ہم تو چپ کے چپ رہے، ہم نے تو ان کے بچے کو کچھ نہیں بولا، کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جیسے بنایا، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دو آنکھیں، ناک، کان، آنکھ اور بولنے کی صلاحیت دی، چلنا پھرنا، چل پھر رہی ہے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اگر ایک چیز بھی اس میں سے اگر کم ہو لڑکی یا لڑکے میں تو کتنا برا ہے۔ کم از کم شی از اے پرفیکٹ گرل، شی از این ایجوکیٹڈ گرل، شی از اویئر آف ایوری تھنگ۔ تو پھر آپ لوگوں کو اتنی زیادہ مین میخ نکالنا، اتنا گھر ڈھونڈنا، سالوں سال سے لڑکے والے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کو لڑکیاں پسند نہیں آتی؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں بہت کچھ اور باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس پہ بہت کچھ بولنا چاہتی ہوں، لیکن میرا خیال اب نیکسٹ ایشو پہ اب ہم بات کریں گے، اور میں جلدی حاضر ہوں گی، اینڈ اب کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔